نشے کی لت کے بارے میں ایک عام غلط فہمی یہ ہے کہ یہ صرف کمزور لوگوں کو ہوتی ہے۔ یہ نہایت اہم بات ہے کہ شراب، نیند کی گولیاں، سکون آور دوائیں اور بعض منشیات کو اچانک روکنا طبی طور پر خطرناک ہو سکتا ہے، لیکن اگر یہ علامات مسلسل یا بار بار ایک مخصوص انداز میں ظاہر ہو رہی ہوں تو انہیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا بہت زیادہ وقت اس چیز کو حاصل کرنے، استعمال کرنے یا اس کے اثرات سے نکلنے میں گزرنے لگتا ہے۔ ڈاکٹر کی تجویز کردہ دواؤں کا غلط استعمال بھی نشے کی لت پیدا کر سکتا ہے۔ نشے کی لت میں انسان کو کسی چیز کی شدید اور بے قابو طلب محسوس ہو سکتی ہے۔ وہ اسے چھوڑنے کا ارادہ کرتا ہے لیکن اپنے عمل پر قابو نہیں رکھ پاتا۔ پڑھے لکھے افراد، کامیاب پیشہ ور، بزنس مین، مذہبی لوگ اور مالی طور پر مستحکم خاندان کے افراد بھی اس کیفیت کا شکار ہو سکتے ہیں۔ شرمندگی اور بے عزتی اکثر انسان کو اور تنہا کرتی ہے۔ یہ خیال بھی درست نہیں کہ ایک بار بحالی مرکز میں یعنی کہ ہاسپٹل میں داخل ہونے کے بعد انسان ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کیا یہ سب صرف کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے؟ کیا ایسے لوگوں میں قوت ارادی کی کمی ہوتی ہے یا ان کے دماغ میں کچھ ایسا ہو رہا ہوتا ہے جو ان کے اختیار، فیصلوں اور رویوں کو متاثر کر رہا ہے؟ یہ سب باتیں جاننے سے پہلے اگر آپ پہلی مرتبہ میرا چینل دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہیلتھ کے حوالے سے میری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ نادر ہیلتھ کلینک میں خوش آمدید۔ آج ہم نشے کی لت یعنی ایڈکشن کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو بہت سے گھروں میں چھپی ہوئی ہے، لیکن اس کے بارے میں کھل کر اور براہ راست بات نہیں کی جاتی۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ نشے کی لت محض قوت ارادی کی کمی نہیں ہے۔ یہ ایک سنجیدہ لیکن قابل علاج طبی اور نفسیاتی کیفیت ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ نشے کی لت کو غلط سمجھتے ہیں، ہے بھی۔ اکثر گھروں میں کہا جاتا ہے کہ یہ صرف ضد ہے، یہ بری صحبت کا نتیجہ ہے، شرم کی بات ہے یا پھر تربیت کا قصور ہے۔ اس کے بعد ڈانٹ، دھمکیاں، بے عزتی اور رشتوں میں دوریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ان چیزوں سے کوئی شخص ٹھیک ہو جاتا ہے؟ زیادہ تر صورتوں میں جواب ہے نہیں۔ نشے کی لت کو سمجھنے کا مطلب یہ نہیں کہ متاثرہ شخص کے غلط رویوں کو جائز قرار دے دیا جائے۔ وہ اپنے اعمال اور ان کے نتائج کی ذمہ داری سے مکمل طور پر آزاد نہیں ہو جاتا۔ لیکن صحت یابی کے لیے صرف ڈانٹ، دھمکی، سزا اور شرمندگی یہ کافی نہیں ہوتی۔ علاج کے ساتھ ساتھ ذمہ داریاں، حدود اور خاندان کی مناسب مدد بھی اس کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے۔ یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ نشے کی لت صرف غریب، ان پڑھ یا غیر ذمہ دار لوگوں کا مسئلہ نہیں۔ پڑھے لکھے افراد، کامیاب پیشہ ور، بزنس مین، مذہبی لوگ اور مالی طور پر مستحکم خاندان کے افراد بھی اس کیفیت کا شکار ہو سکتے ہیں اور ہوتے بھی ہیں۔ نشے کی لت عمر، پیشے، تعلیم، سماجی حیثیت یا خاندانی پس منظر میں فرق نہیں کرتی۔ یہ بس ایک کیفیت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ عام عادت اور نشے کی لت میں کیا فرق ہوتا ہے آخر؟ عادت کسی ایسے عمل کو کہتے ہیں جو بار بار دہرانے کی وجہ سے وقت کے ساتھ خودکار محسوس ہونے لگے۔ مثلا صبح اٹھ کر چائے پینا، رات کو ٹی وی دیکھنا، بار بار فون چیک کرنا یا ناخن چبانا۔ عام طور پر عادت پر انسان کا کچھ نہ کچھ اختیار موجود ہوتا ہے۔ وہ چاہے تو اسے روک سکتا ہے، اسے ترک کر سکتا ہے، کچھ دیر کے لیے مؤخر کر سکتا ہے یا مکمل طور پر بھی ختم کر سکتا ہے، اور اس دوران اسے شدید جسمانی یا ذہنی تکلیف نہیں ہوتی، کیونکہ یہ بہرحال ایک عادت ہوتی ہے۔ عادت صحت مند بھی ہو سکتی ہے، غیر جانبدار بھی اور نقصان دہ بھی، لیکن ہر وہ کام جو بار بار کیا جائے لازماً نشے کی لت نہیں ہوتی۔ نشے کی لت اس وقت کہی جائے گی جب کوئی شخص بار بار کسی نشہ آور چیز کو استعمال کرتا رہے یا کسی مخصوص عمل کو دہراتا رہے، حالانکہ اسے معلوم ہو کہ اس سے اس کی صحت، گھر، کام، تعلیم، مالی حالات یا رشتوں کو نقصان بھی پہنچ رہا ہے۔ اس کے باوجود بھی وہ یہ سب کام کر رہا ہو تو اس کو نشے کی لت کہہ سکتے ہیں۔ نشے کی لت میں انسان کو کسی چیز کی شدید اور بے قابو طلب محسوس ہو سکتی ہے۔ وہ اسے چھوڑنے کا ارادہ کرتا ہے لیکن اپنے عمل پر قابو نہیں رکھ پاتا۔ وہ بار بار چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ناکام ہو جاتا ہے۔ اس کا بہت زیادہ وقت اس چیز کو حاصل کرنے، استعمال کرنے یا اس کے اثرات سے نکلنے میں گزرنے لگتا ہے۔ وہ اپنی تعلیم، اپنی جاب، کاروبار، صحت، نیند، گھر اور دوسری تمام ذمہ داریوں کو نظر انداز کرنے لگتا ہے۔ جسمانی، جذباتی، مالی اور خاندانی نقصان کے باوجود بھی وہ اس عمل کو جاری رکھتا ہے۔ جب وہ اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے تو بے چینی، گھبراہٹ، چڑچڑاپن یا جسمانی تکلیف محسوس کرتا ہے۔
بعض صورتوں میں اسے وہی اثر حاصل کرنے کے لیے پہلے سے زیادہ مقدار یا زیادہ شدت کی ضرورت پڑنے لگتی ہے۔ اس کیفیت کو ٹالرنس یا برداشت میں اضافہ کہا جاتا ہے، یعنی جو اثر پہلے تھوڑی مقدار سے حاصل ہو جاتا تھا اب اس کے لیے اسے زیادہ مقدار لینی پڑ رہی ہے، زیادہ تعداد میں لینی پڑ رہی ہے۔ اسی طرح جب کوئی ایسا شخص اچانک نشہ آور چیز چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے جس پر اس کا جسم اور دماغ انحصار کرنے لگے، یعنی کہ ڈیپینڈنٹ ہو، تو جسم اور دماغ شدید رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ اسے شدید بے چینی ہوتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، کپ کپی بھی طاری ہو سکتی ہے، پسینہ آتا ہے، نیند میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے، دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں، جسمانی درد اور چڑچڑاپن کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان علامات کو وڈرال یا ترک نشے کی علامات کہا جاتا ہے۔ یہ اس لیے پیدا ہوتی ہیں کہ جسم اور دماغ اس مادے کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں اور اس کے بغیر اپنا توازن برقرار رکھنے میں مریض کو مشکل محسوس ہوتی ہے۔ یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ نشے کی لت صرف غیر قانونی منشیات تک محدود نہیں۔ سگریٹ اور نکوٹین، شراب، چرس، گانجا، ہیروئن، درد ختم کرنے والی بعض دوائیں، نیند کی گولیاں، سکون آور دوائیں، محرک ادویات اور ڈاکٹر کی تجویز کردہ دواؤں کا غلط استعمال بھی نشے کی لت پیدا کر سکتا ہے، اور بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ ایسا کر بھی لیتے ہیں لوگ۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی نشہ آور مادہ استعمال نہیں کیا جاتا، یعنی کوئی نشہ آور چیز استعمال نہیں کی جاتی، لیکن کوئی مخصوص عمل یا رویہ انسان کی زندگی پر غالب آ جاتا ہے۔ اس میں جوا، آن لائن گیمبلنگ، سوشل میڈیا کا حد سے زیادہ استعمال، بے قابو خریداری یا شاپنگ، فحش مواد کا مسلسل استعمال یعنی کہ پورنوگرافی دیکھنا، بے قابو جنسی رویے اور انٹرنیٹ کا ضرورت سے زیادہ استعمال شامل ہے۔ تاہم ہر زیادہ استعمال یا بار بار کیا جانے والا رویہ خود بخود باقاعدہ نفسیاتی لت قرار نہیں پاتا۔ درست تشخیص یا ڈائگنوز کے لیے کسی مستند ماہر کی جانب سے مکمل طبی اور نفسیاتی جائزہ یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ اب بہت آسان الفاظ میں سمجھتے ہیں کہ نشے کی لت کے دوران دماغ میں ہوتا کیا ہے آخر۔ ہمارے دماغ میں ایک ریوارڈ سسٹم یعنی انعامی نظام موجود ہوتا ہے۔ جب ہم اچھا کھانا کھاتے ہیں، کسی عزیز سے ملتے ہیں، ورزش کرتے ہیں یا کوئی کام مکمل کرتے ہیں تو دماغ ایک کیمیائی مادہ خارج کرتا ہے، یعنی کوئی کیمیکل خارج کرتا ہے جسے ڈوپامین کہا جاتا ہے۔ آپ سب یہ بات جانتے ہیں۔ یہ دماغ کی طرف سے ایک طرح کا پیغام ہوتا ہے، میسج ہوتا ہے کہ یہ تجربہ اچھا تھا اور اسے دوبارہ کرنا چاہیے۔ دماغ کا یہ ریوارڈ نظام ایک بٹن کی طرح کام کرتا ہے۔ جب کوئی نشہ آور مادہ یا سرگرمی بہت شدید ریوارڈ پیغام پیدا کرتی ہے تو دماغ آہستہ آہستہ اسے عام زندگی کی ایک ضرورت سمجھنے لگتا ہے۔ نشہ آور چیزیں اور بعض سرگرمیاں دماغ میں اس قدر طاقتور سگنل پیدا کرتی ہیں کہ عام خوشیاں پھیکی محسوس ہونے لگتی ہیں۔ گھر والوں کے ساتھ وقت گزارنا، اچھا کھانا، کھیل کود، کام میں کامیابی کا ہونا، دوستوں سے ملاقات اور روزمرہ کی دوسری سرگرمیاں پہلے جیسی خوشی نہیں دے پاتی۔ وقت کے ساتھ ساتھ نشے کی طلب بڑھتی چلی جاتی ہے، خود پر قابو پانا کمزور پڑتا جاتا ہے اور فیصلہ سازی متاثر ہونے لگتی ہے۔ انسان نشہ چھوڑنا چاہتا ہے لیکن اسے چھوڑ نہیں پاتا۔ لیکن یہ بات بہت اہم ہے کہ دماغ میں آنے والی یہ تبدیلیاں لازماً مستقل نہیں ہوتی، اگر چاہیں تو اس پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ علاج، وقت، منظم معمول اور مناسب تعاون کے ساتھ دماغ صحت یاب ہو سکتا ہے اور نئے صحت مند رویے سیکھ سکتا ہے، صرف دماغ کو عادت ڈالنے کی بات ہے۔ یہ بھی ایک اہم سوال ہے کہ کچھ لوگ نشے کی لت کا شکار کیوں ہوتے ہیں جبکہ دوسرے نہیں ہوتے۔ اس کا کوئی ایک جواب نہیں۔ یوزولی کئی جسمانی، نفسیاتی، خاندانی اور معاشرتی عوامل مل کر اس کیفیت کو پیدا کرتے ہیں۔ خاندان میں نشے کی ہسٹری ہونا، جیسے کہ گھر میں کوئی اور نشہ کرتا ہو، باپ، دادا، چچا، تایا، یا جینیٹکلی کمزوری خطرے کو بڑھا سکتی ہے۔ ذہنی دباؤ، شدید صدمہ، ڈپریشن، انگزائٹی، ADHD اور دوسری ذہنی بیماریاں بھی بعض افراد کو زیادہ سینسیٹیو بنا سکتی ہیں۔ تنہائی، سماجی علیحدگی، دوستوں کا دباؤ، نشہ آور چیزوں کی آسانی سے دستیابی، مسلسل جسمانی درد کی دواؤں کا غلط استعمال، گھر میں لڑائی جھگڑا، بے روزگاری، مالی پریشانی، بچپن میں نظر انداز کیا جانا یا جسمانی اور جذباتی زیادتی بھی اس میں ایک بڑا کردار ادا کرتے ہیں۔ بعض لوگ نیند لانے، ذہنی سکون حاصل کرنے، پریشانی کو بھلانے یا تکلیف دہ یادوں سے چھٹکارا پانے کے لیے نشہ استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن ہر نشے کے عادی شخص کے ماضی میں لازمی صدمہ ہو یا ذہنی بیماری موجود ہو، ایسا ضروری نہیں۔ ہر شخص کے حالات اور وجوہات مختلف ہو سکتی ہیں۔
اگر آپ اپنے گھر میں کسی شخص کے بارے میں فکر مند ہیں تو اس کے مزاج، عادات اور روزمرہ زندگی میں آنے والی تبدیلیوں پر توجہ دیں۔ شخصیت یا مزاج میں اچانک تبدیلی، چیزوں کو چھپانا، باتوں کو چھپانا، متواتر جھوٹ بولنا، بلا وجہ اور بار بار پیسوں کی ضرورت پڑنا، پیسے مانگنا، گھر سے دوائیں، زیورات یا دوسری چیزوں کا غائب ہو جانا، کام یا اسکول کی کارکردگی میں کمی آنا، ذاتی صفائی سے غفلت اور دوستوں کے حلقے میں اچانک تبدیلی، یہ خطرے کی علامات ہوتی ہیں۔ یہ آپ کو بتاتی ہیں کہ خطرہ سر پہ منڈلا رہا ہے۔ اسی طرح غیر معمولی اوقات میں جاگنا یا سونا، شدید ترین غصہ آنا، چڑچڑے پن کا ہونا، معمولی سوال پر حد سے زیادہ ڈیفینسو رویہ، بار بار گھر سے غائب رہنا، ہاتھوں میں کپ کپی، آنکھوں کا سرخ ہونا، غیر معمولی غنودگی یا اکثر اس طرح کی حالت ہونا، وزن میں اچانک کمی یا اضافہ ہو جانا، چلنے اور توازن کو برقرار رکھنے میں مشکل اور بار بار وعدہ کرنے کے باوجود وہی عمل دہرانا، یہ بھی توجہ طلب علامات۔ صرف ایک علامت کی موجودگی سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ کسی شخص کو نشے کی لت ہے یا نشے کی لت پڑ گئی ہے، لیکن اگر یہ علامات مسلسل یا بار بار ایک مخصوص انداز میں ظاہر ہو رہی ہوں تو انہیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ایسی صورت میں کسی مستند ماہر سے معائنہ کروانا چاہیے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ اگر کوئی شخص واقعی نشہ چھوڑنا چاہے تو وہ چھوڑ سکتا ہے، پھر ہم پوچھتے ہیں کہ وہ چھوڑ کیوں نہیں رہا؟ ہم اسے کہتے ہیں مرد بنو، اپنی قوت ارادی مضبوط کرو، کیا تمہیں اپنے گھر والوں کی پرواہ نہیں؟ یا پھر یہ کہ اللہ سے ڈرو۔ یہ جملے انسان کے دل پر گہرا اثر تو ڈال سکتے ہیں، لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ ان سے نشے کی لت ختم نہیں ہوتی۔ بعض اوقات شرمندگی اور بے عزتی مریض کو مزید تنہا کر دیتی ہے اور وہ اپنے مسئلے کو چھپانے لگتا ہے۔ صحت یابی میں قوت ارادی کا کردار لازمی ہوتا ہے، لیکن نشے کی لت کا علاج صرف قوت ارادی سے نہیں ہوتا، یعنی کہ ول پاور سے نہیں ہوتا۔ صرف مثال کے طور پر ڈائبٹیز کے مریض سے صرف یہ کہنا کافی نہیں کہ محنت کرو اور اپنی شوگر کم کر لو، اسے دوا، غذا میں تبدیلی، ورزش اور طبی نگرانی کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ نشے کی لت میں بھی اسی طرح طبی معائنہ، محفوظ وڈرال مینجمنٹ یا ڈیٹاکس، نفسیاتی علاج، دوائیں، خاندان کی مدد اور طویل مدتی نگرانی کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اگر آپ کسی نشے کے عادی شخص کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت بات کریں جب وہ نسبتاً پرسکون اور ہوش میں ہو۔ نشے کی حالت میں اس کے ساتھ بحث نہ کریں، میں کہتا ہوں بات ہی نہ کریں۔ الزام لگانے کے بجائے اپنے مشاہدات واضح انداز میں بیان کریں۔ مثال کے طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے محسوس کیا ہے آپ کا رویہ تبدیل ہو رہا ہے اور ہم آپ کی صحت اور حفاظت کے بارے میں فکر مند ہیں۔ اس شخص کو لوگوں کے سامنے بے عزت نہ کریں، لیکن اسے بلا سوچے سمجھے پیسے بھی نہ دیتے رہیں۔ اس کے غلط رویوں کے سنگین نتائج کو بار بار چھپانے کی کوشش بھی نہ کریں۔ واضح اور مستقل حدود کو مقرر کریں اور اسے کسی مستند ماہر سے معائنہ کروانے کی ترغیب دیں۔ اسے یقین دلائیں کہ تم ٹھیک ہو سکتے ہو۔ گھر میں خطرناک دوائیں اور نشہ آور چیزیں محفوظ رکھیں یا نہ رکھیں، اور کسی بھی ہنگامی صورت میں فوراً ایمرجنسی میں طبی مدد حاصل کریں۔ یہاں مدد کرنے اور نشے کو سہولت دینے کا فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ مدد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس شخص کی صحت یابی میں تعاون کریں، اس کے ساتھ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ نشے کو سہولت دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ انجانے میں ایسے حالات پیدا کر رہے ہیں جن سے وہ نشہ جاری رکھ سکے۔ مثال کے طور پر اس کے مالک سے جھوٹ بولنا، یعنی جہاں وہ جاب کر رہا ہو، ہر بار اس کے قرضے ادا کر دینا، اسے نقد رقم دینا جبکہ معلوم ہو کہ وہ نشے کے لیے استعمال کر رہا ہوگا، یا اس کے غلط رویوں کے نتائج سے اسے مسلسل بچاتے رہنا، نشے کو سہولت دینے کے مترادف ہی ہے۔ ہر شخص کے لیے علاج کا ایک ہی طریقہ مؤثر نہیں ہوتا، یعنی کہ ایک ہی طریقہ علاج افیکٹو نہیں ہوتا ہر شخص کے لیے۔ ہر مریض کی ضروریات، حالات اور علاج کا طریقہ مختلف ہو سکتا ہے۔ صحت یابی کا آغاز مسئلے کو تسلیم کرنے سے ہوتا ہے، اس کے بعد کسی ماہر ڈاکٹر سے مکمل معائنہ، ضرورت پڑنے پر محفوظ وڈرال مینجمنٹ، نفسیاتی علاج، دوائیں، صحت مند روزمرہ معمول، خاندانی اور پیشہ ورانہ تعلقات کی بحالی اور دوبارہ نشہ شروع ہونے سے بچنے کی مہارتیں، یہ چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ یہ نہایت اہم بات ہے کہ شراب، نیند کی گولیاں، سکون آور دوائیں اور بعض منشیات کو اچانک روکنا طبی طور پر خطرناک ہو سکتا ہے۔ اگر کسی شخص میں انحصار پیدا ہو چکا ہو تو ڈاکٹر کی نگرانی کے بغیر اچانک نشہ بند نہیں کرنا چاہیے۔ غیر نگرانی شدہ ڈیٹاکس سے شدید دورے، بے ہوشی، ذہنی انتشار اور دوسری خطرناک پیچیدگیاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں۔ بحالی مرکز یا ریہیب کا انتخاب کرتے وقت بھی بہت احتیاط ضروری ہے۔ بعض غیر منظم مراکز سزا، قید، تشدد اور بے عزتی کو علاج کا نام دیتے ہیں،
جو نہ صرف غیر اخلاقی بلکہ نقصان دہ بھی ہوتا ہے۔ ایک مناسب بحالی مرکز میں مستند ڈاکٹر، تربیت یافتہ ذہنی صحت کے ماہرین، واضح اور شفاف علاج کا منصوبہ، مریض کی رضامندی، عزت نفس کا تحفظ کرنا اور انسانی و اخلاقی نگہداشت، یہ سب چیزیں موجود ہونی چاہیے۔ خاندان کو بھی علاج کے بارے میں مناسب معلومات فراہم کی جانی چاہیے یا ان کو معلوم ہونا چاہیے۔ دوبارہ نشہ شروع ہونے یعنی ریلیپس کا مطلب یہ نہیں کہ علاج مکمل طور پر ناکام ہو گیا، لیکن اسے نظر انداز کرنا یا معمول کی بات سمجھنا یہ بھی کوئی ٹھیک بات نہیں۔ دوبارہ نشہ شروع ہونا ایک انتباہی علامت ہے، یعنی کہ ایک وارننگ سائن ہے کہ علاج کے منصوبے، محرکات، ماحول یا سپورٹ سسٹم کا دوبارہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ ذہنی دباؤ، پرانے دوست یا وہ جگہیں جہاں نشہ استعمال کیا جاتا تھا، گھر میں لڑائی جھگڑا، پیسوں یا نشہ آور چیزوں تک آسانی سے رسائی، کچھ عرصے کی صحت یابی کے بعد حد سے زیادہ اعتماد، دوائی یا تھراپی بند کر دینا، نیند کی کمی، تنہائی اور علاج نہ کیا گیا ڈپریشن یا انگزائٹی دوبارہ نشہ شروع ہونے کے محرکات بن سکتے ہیں، اور میرے اپنے تجربات میں ہے کہ یہ بن بھی جاتے ہیں، ایسا ہو جاتا ہے۔ اس سے بچاؤ کے لیے اپنے محرکات کی شناخت کریں، خطرناک لوگوں اور جگہوں سے دور رہیں، اپنے ڈاکٹر یا سپورٹ گروپ سے باقاعدہ رابطہ رکھیں، صحت مند روزمرہ معمول بنائیں، خاندان کو اپنے علاج میں شامل رکھیں اور ابتدائی علامت ظاہر ہوتے ہی مدد حاصل کریں۔ مسئلہ شدید ہونے کا انتظار نہ کریں۔ بعض صورتوں میں گھر پر انتظار کرنا خطرناک ہوتا ہے، جیسے کہ اگر کوئی شخص بے ہوش ہو جائے، اسے جگانا مشکل ہو رہا ہو، اس کی سانس بہت آہستہ آہستہ یا بے ترتیب ہو یا بند ہوتی محسوس ہو رہی ہو، اس کے ہونٹ یا انگلیاں نیلی پڑ رہی ہوں، اسے شدید ذہنی انتشار ہو، وہ ایسی چیزیں دیکھ یا سن رہا ہو جو حقیقت میں موجود نہیں، اسے دورہ پڑ رہا ہو، سینے میں درد ہو یا وہ شدید بے چینی اور ایگریسو نظر آ رہا ہو، تو فوراً ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، انتظار نہ کریں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص خودکشی یا دوسرے شخص کو نقصان پہنچانے کی دھمکی دے، زیادہ مقدار میں نشہ لینے کا شبہ ہو یا شدید وڈرال کی علامات ظاہر ہو، تو اسے اکیلا نہ چھوڑیں۔ گھریلو ٹوٹکے آزمانے میں وقت ضائع نہ کریں اور فوراً کسی ہاسپٹل کی ایمرجنسی سروسز سے رابطہ کریں۔ نشے کی لت کے بارے میں ایک عام غلط فہمی یہ ہے کہ یہ صرف کمزور لوگوں کو ہوتی ہے، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ نشے کی لت کسی کو بھی ہو سکتی ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انسان جب چاہے نشہ چھوڑ سکتا ہے، حالانکہ بہت سے لوگوں کو پراپر علاج، نفسیاتی مدد اور طبی نگرانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک اور غلط فہمی یہ کہ دوبارہ نشہ شروع ہونے کا مطلب صحت یابی کا ناممکن ہونا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ریلیپس اس بات کی علامت ہے کہ علاج کے منصوبے کا دوبارہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح ڈانٹ، سزا اور شرمندگی سے نشہ ختم نہیں ہوتا۔ شرمندگی اور بے عزتی اکثر انسان کو اور تنہا کرتی ہے، مسئلہ چھپانے پر مجبور کرتی ہے اور علاج میں دیر ہو جاتی ہے یا دیر ہوتی رہتی ہے۔ یہ خیال بھی درست نہیں کہ ایک بار بحالی مرکز میں یعنی کہ ہاسپٹل میں داخل ہونے کے بعد انسان ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ صحت یابی ایک طویل مدتی عمل ہے جس میں مسلسل فالو اپ، خاندانی مدد، علاج، صحت مند معمول اور دوبارہ نشہ شروع ہونے سے بچنے کی منصوبہ بندی ضروری ہوتی ہے۔ اگر آپ یا آپ کا کوئی عزیز اس صورتحال سے گزر رہا ہے تو سب سے پہلے علامات کو پہچانیں اور مسئلے سے انکار نہ کریں، اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ الزام، طنز اور بے عزتی سے بچیں، مریض اور گھر والوں کی حفاظت کو یقینی بنائیں، کسی مستند ماہر سے معائنہ کروائیں، واضح اور صحت مند حدود مقرر کریں اور علاج میں تعاون کریں۔ اس حقیقت کو قبول کریں کہ صحت یابی ایک طویل سفر ہو سکتا ہے اور ایک رات میں مکمل علاج کی توقع رکھنا یہ حقیقت پسندانہ باتیں نہیں، یہ دانش مندی نہیں۔ آج ہم نے سمجھا کہ نشے کی لت کیا ہے، یہ کیسے پیدا ہوتی ہے، دماغ پر کس طرح اثر انداز ہوتی ہے اور اس سے کس طرح نمٹنا چاہیے۔ نشے کی لت صرف قوت ارادی کی کمی نہیں، یہ ایک سنجیدہ لیکن قابل علاج ہے۔ مریض کو بہانوں کی نہیں، علاج کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسے بے حد آزادی بھی نہیں دینی چاہیے، لیکن اس کی بے عزتی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ ذمہ داری، علاج، خاندان کے تعاون اور مستقل مزاجی کے ساتھ صحت یابی بالکل ممکن ہے۔ اگر آپ یا آپ کا کوئی قریبی شخص خدا نخواستہ اس کیفیت سے گزر رہا ہے تو کسی مستند ماہر نفسیات، ایڈکشن اسپیشلسٹ، سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ سے رابطہ کریں۔ اس کو تنہا نہ رہنے دیں، تنہا نہ رہیں۔ مدد طلب کرنا کمزوری نہیں بلکہ ہمت اور ذمہ داری کی علامت ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوئی ہو یا آپ کو لگا ہو کہ اس میں کوئی بھی کام کی بات آپ کے مقصد کی ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معلومات کسی دوسرے شخص کے کام آ سکتی ہے تو اسے شیئر کریں۔ ہمیں مل کر نشے کی لت کے بارے میں آگاہی پھیلانے
اور اس سے جڑی بدنامی کو کم کرنے کی ضرورت ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے سوالات کمنٹس میں تحریر کریں۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔